حضرت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر کریں تو دودھ کا استعمال، پھر کھجور کا استعمال، جی، پھر زیتون کا استعمال، جی، پھر سبزیوں اور پھلوں کا استعمال، اچھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. ٹھیک، اور جب میں نے نیوٹریشن ایکسپرٹ سے اس چیز کو ٹیلی کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے معدے پر بھاری پن پیدا نہیں کرتی. ٹھیک، اگر آپ ان کو سحری میں یا افطار کے اندر استعمال کریں اور آپ کے دسترخوان کے اندر اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر ایک تو آپ کا شوگر لیول وہ جو ہے اس سے مینٹین رہتا ہے. اور سیریلز جو ہیں، جو کا دلیہ شہد ڈال کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ناشتہ استعمال فرمایا کرتے جو تھے کا سحری دلیہ، میں. اچھا اچھا ہاں، اچھا، شہد ڈال کے، شہد ڈال کے. اچھا، شہد اور کھجور ایسی چیزیں ہیں کہ جو جس کو کہتے ہیں کمپلیٹ ڈائٹ پلانس ہیں. ٹھیک اور ہے، دودھ کے استعمال کے ساتھ تو آپ کی انرجی لیول کبھی بھی لو نہیں ہوگا اگر یہ چیزیں ہمارے استعمال میں رہیں. پلس فائبر کو اگر ہم اپنی ڈائجسٹ میں رکھیں، اپنی ڈائٹ میں رکھیں تو وہ ہمارے تمام جتنے بھی کھانے، کیونکہ ہمارا کلچر ہے ہم تلی ہوئی چیزوں کے بغیر، پکوڑے، سموسے، رولز، چٹنیاں، یہ ان چیزوں کے بغیر سحری میں نہیں رہ پراٹھے کے سکتے. ساتھ کرنی ہے، دہی ٹھنڈی چیز کھا رہے ہیں مگر ساتھ پراٹھا لیں گے، پراٹھا لیں گے، قیمہ بھنا ہوا ہونا چاہیے ساتھ. ہاں، کچھ اس طرح کی سارا چیزیں دن روزہ رکھنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید طاقت انہی چیزوں سے ہمیں ملتی ہے، حالانکہ وہ چیزیں سم ٹائمز ہمارے لیے دشواری کا اور نقصان کا باعث بنتی ہیں. تو اس کے ساتھ اگر ہم ثابت یہ جو چھلکا ہوتا ہے اس پہ گول یہ استعمال کریں. ہاں، اور جن لوگوں کو شوگر ہے، اگر وہ ڈائبٹیز پیشنٹ جو ہیں اگر خاص طور پر سحری کے وقت اور افطاری کے وقت ایک چمچ وہ لے لیں تو اس سے ان کا جو ہے ایک شوگر لیول بھی بیلنس رہے گا، وہ بھی بیلنس رہے گا اور ان کا جو بھی وہ کھانا کھائیں گے وہ دیر تک ان کے ساتھ ان کی انرجی کو بحال رکھے گا. اچھا، اس سے یہ بھی فائدہ ہے کہ وہ دیر تک اچھا اچھا انرجی کو بھی بحال کرے گا. پلس ڈرنکس تو ڈیفینیٹلی گرمیوں کا موسم ہے، ہمیں بہت زیادہ لینے چاہیے اور آرٹیفیشل ڈرنکس کو میرا خیال ہے اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ جتنی بھی ریسرچ سامنے آ رہی ہیں پانی زیادہ سے زیادہ آپ استعمال کریں، دودھ کا استعمال کریں، پھل جوسز اور کچی لسی وغیرہ، اور سب چیز جس بھی دسترخوان پہ ہوتی ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق برکتوں کا نزول ہوتا ہے. سبز میں سبزیاں آپ میں پودینے کی چٹنی رکھ سکتے ہیں، سبز میں آپ سبزی کے اوپر دھنیے کا استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، سبز میں آپ انگور رکھ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسی کوئی چیز سبزیوں میں ہو، سبز میں مینس جو ہری چیز، سیلڈز، ہاں، کھیرا ہو گیا، ہرا دھنیا، پودینہ میں. اچھا اچھا اچھا، ویری نائس. اور بلکہ انہی کے جواب کو تھوڑا سا میں ایڈیشن کرنا چاہوں گی اس میں کہ 30 روزے ہیں ہمارے ہاں. سنت نبوی ہوتی ہے کھجوروں سے روزے کو افطار کرنا. اب کھجور اگر آپ 4 کھجور کھا لیں تو آپ کو پھر 1 روٹی کی طاقت جو ہے وہ اس سے ملتی ہے، 4 کھجوروں سے. تو اب ہمارے جو اگر ہم طبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جب سارا دن آپ بھوکے رہتے ہیں تو آپ کا اسٹامک افطار کے وقت بالکل خالی ہوتا ہے. بالکل. اور ہمارے ہاں 90% جو بیماریاں شروع ہوتی ہیں اس کی ریزن ہی یہ ہوتی ہے کہ جب روزہ افطار کیا جاتا ہے تو افطاری کے ساتھ فوراً ہی ہیوی ڈائٹس لے لیتے ہیں. طب امام رضا علیہ السلام جو کہ آئمہ ہیں تو ان سے بالکل کھاتے ہیں، تو ان کے طب کو بہت مشہور ان کا طب ہے جس کے اندر انہوں نے عام زندگی کی روٹین کو اگر انہوں نے کہا کہ اگر اپنی روٹین کو آپ معتدل یعنی بیلنس کر لیں تو بیماریاں آپ کے قریب آتی نہیں ہیں. اچھا، حدیث نبوی بھی ہے کہ بیماری کا نزول اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کی زندگی سے اعتدال ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی زندگی میانہ روی سے ہٹ جاتی ہے. اسلام نام ہی میانہ روی کا ہے، اعتدال پسندی کا، نہ تو بہت زیادہ ہائی اور نہ بہت زیادہ کم. تو انہوں نے امام رضا کے طب سے میں آپ کو ایک وہ بتانا چاہتی ہوں، انہوں نے کہا کہ جب رمضان المبارک آئے تو اپنے روزوں کے افطار کے وقت پہ اپنی غذا کو تقسیم کر لو. یعنی کہ روزہ کھولنے کا وقت جب آتا ہے تو آپ کو اس وقت کیئرفل ہو کے کھولنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 30 روزے ہیں، کچھ روزے کھجور سے روزہ افطار کیجیے اور اس کے بعد جو دوسرا عشرہ ہے اس میں گرم پانی اور نمک کا استعمال کیجیے. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. دوسرے عشرے میں کیونکہ پہلے عشرے میں تو آپ کی روٹین ویسی نہیں ہوتی، ویکنس ویسی نہیں ہوتی. اب آپ ایک دم سے شربت پی رہے ہیں، یہ پی رہے ہیں، وہ پی رہے ہیں. تو جب آپ گرم پانی اور نمک کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے پہلی بات ہے کہ سارا دن جو آپ کا گلا بالکل بلاک ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے. آپ کا میدا جو ہے وہ کھانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. ایز اے ایپیٹائزر میدا پانی کا آدھا گلاس جب 2-3 اور گھونٹ گھونٹ کر کے
ٹھیک ہے. یعنی بظاہر تو میرے جو آڈینس ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بڑا مشکل لگے گا کہ روزہ ایک تو پیاس اوپر سے گرم پانی ہم پئیں. بالکل جی. تو اگر آپ دیکھیں یہ تو آئمہ کی بات کریں, چائنیز کو آپ دیکھ لیجیے. اچھا میں آپ سے ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گی. روزے میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک منہ سے کوئی نہ کوئی ٹائپ کی نا آپ کو عجیب سی اسمیل سی آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ سارا دن آپ روزہ رکھتے ہیں تو ایک اسمیل سی آتی ہے. اب جب نیم گرم پانی پئیں گے تو نیم گرم پانی سے بھی جیسے اگر زیادتی کا تو مجھے پتا ہے کہ تھوڑی سی نا اسمیل آ جاتی ہے, تو اب اس سے اسمیل تو نہیں بڑھے گی زیادہ؟ یہ تو افطاری کا وقت ہے نا, صرف ہاف گلاس 3 گھونٹ کر کے, 3 گھونٹ کر کے, ہاں گھونٹ کر کے روزہ افطار کریں اس سے, پھر اس کے بعد آپ جتنی مرضی کھجوریں کھائیں. اچھا اور نہ بھی پئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 3 گھونٹ مگر, ہاں تاکہ وہ اس کے ساتھ آپ کا سٹامک جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے. اور یہ امام کے قول کے مطابق کہ اگر آپ اس کو لے لیتے ہیں تو اس سے بدہضمی کا شکار نہیں ہوتے. اچھا. پھر آخری اشرا جو ہے وہ صرف سمپل نمک سے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کھجوریں کھائیں. یہ روزہ کھولنے کا ہو گیا. اور جہاں تک آپ نے منہ سے بدبو کا تعلق سوال کیا, تو منہ سے بدبو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بہترین خوشبو وہ لگتی ہے کہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ حسین وہ خوشبو لگتی ہے جو روزہ دار کے دہنے مبارک سے آ رہی ہوتی ہے, جو اس کے ہونٹوں سے آ رہی ہوتی ہے. اور جب وہ حالت روزہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی سانس سے جو ایک لوگوں کو ناگوار بدبو گزری ہوئی, تو پروردگار کہتا ہے اس وقت میں رحمتوں کے فرشتے اس پہ نازل کرتا ہوں کہ اس نے میری رضا کے لیے کھانے پینے کو ترک کیا. سبحان اللہ. آپ کی اسی بات پہ ایک وقفہ درکار ہے, ذرا وقفے پہ آپ کو بھیجتی ہوں, اور جب آپ واپس آئیں گے تو میں ایک سوال جو ہے وہ پوچھوں گی نورید فاطمہ جی سے کہ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں وہ جب انجیکشن لگاتے ہیں, اور اگر روزہ ہے اور ان کو لگانا تو ہے, تو اس حالت میں اگر ان کو لگانا پڑ گیا ہے تو کیا انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اب شوگر کو بھی تو لیول رکھنا پڑتا ہے. تو خیر یہ سارا کچھ ابھی جو ہے بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. واپس آئیے جلدی سے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں. صبح کی فضا